نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا وقت وصال آیا تو یہی ماہ سفر تھا کہ جب آخری ایام آئے تو نبی پاک کے اوپر وصال مبارک کے اثرات آنا شروع ہو چکے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے پاس بلایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، کہا کہ جب فاطمہ گھر میں آئی تو چلنا بھی حضور جیسا تھا، چلنا حضور جیسا، آنا حضور جیسا، جانا حضور جیسا، یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہمیں نبی پاک کی زندگی کے اندر چلنا پھرنا نظر آتا تھا وہ سارا کا سارا فاطمہ بنت محمد کے اندر نظر آتا تھا۔ حضور کے پاس تشریف لائے، جب حضور کے پاس حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، اور استقبال جب کیا تو میرے آقا نے ان کو دائیں طرف یا پھر بائیں طرف ان کو بٹھایا۔ اب بٹھانے کی دیر تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے گفتگو کرنا شروع کر دی، اور گفتگو ایسی جو ہے وہ خاموش تر ہے کہ کسی اور کو نہیں پتہ چل رہا کہ نبی پاک اور فاطمہ کے درمیان بات کیا چل رہی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گفتگو شروع کی تو حضرت فاطمہ رونے لگی، کثرت کے ساتھ رونے لگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دوسری گفتگو شروع فرمائی تو حضرت فاطمہ جو ہے وہ بہت مسکرانے بھی لگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہنے لگی، اے فاطمہ کون سی تیرے ساتھ بات کی ہے آج نبی پاک نے کہ پہلے تو زاروں کے تار بھی روئی اور پھر میں نے دیکھا بہت زیادہ تو ہنس بھی رہی تھی، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آگے سے فاطمہ کہنے لگی، کہا اماں جان بات یہ ہے، یہ راز میرا ہے اور میرے باپ محمد کا ہے، یہ بات ناز و نیاز کی ہے، راز و نیاز کی بات ہے، یہ صرف میں جانتی ہوں یا پھر میرا باپ محمد جانتا ہے، اور میں اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہتی، میں ظاہر نہیں کرنا چاہتی کہ حضور کے ہوتے ہوتے میں سب کچھ عیاں کر دوں اور حضور کے ہوتے ہوئے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نبی پاک کا وصال ہو گیا، وصال مبارک کے بعد حضرت عائشہ پھر آئیں فاطمہ کے پاس، کہنے لگی، اے فاطمہ جو میرا تیرے اوپر ایک حق ہے ماں بننے کا، کیونکہ ساری جو ہے وہ رسول اللہ کی ازواج اس امت کے لیے ماں قرار دی گئیں، تو کہا میرا تیرے اوپر ایک عہدہ ہے، میری تیرے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور میں بھی تیرے اوپر ایک ماں کی حیثیت سے ہوں۔ کہا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم سے رسول اللہ نے کون سی باتیں کی ہیں؟ تو آگے سے حضرت فاطمہ کہنے لگی، چلو اب بتاتی ہوں رسول اللہ نے باتیں کیا کی تھی، اب بتاتی ہوں رسول اللہ کی باتیں کیا تھیں۔ کہا اماں جان آپ نے مجھے پہلے دیکھا تھا کہ جب میں رونے لگی اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ جب میرے آقا اور میرے ابا جان مجھ سے بات کرنے لگے تو میرے ابا جان نے کہا تھا کہ بیٹا میرا وقت وصال آ چکا ہے، میرا وقت وصال آ چکا ہے، اور عنقریب ایک آنے والا آئے، بلا کر لے کر جانے والا آئے اور مجھے لے کر چلا جائے، لیکن بیٹا بات یہ ہے میں تجھ سے ایک وصیت کرتا ہوں، فاتق اللہ واصبری، فرمایا کہ ساری زندگی بس تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، خوف خدا رکھنا، اور دوسرے نمبر پر واصبری، میرے جانے کے بعد وویلا نہ کرنا، فرمایا صبر اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہتر پھل عطا فرما دیتا ہے۔ تو کہا کہ ابا جان نے جب یہ وقت وصال کی خبر دی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ جن کے بغیر زندگی نہیں گزرتی تھی میری اہل و عیال کی، اصحاب کی، آج وہی مجھ سے کہہ رہے ہیں وقت وصال آ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے پہلے دیکھا تو حضور نے وقت وصال کی خبر دی تو میں رونے لگی، اور دوسرے نمبر پر میں مسکرائی اس لیے ہوں، حضرت فاطمہ کی بات سنیے گا، کہا کہ میں مسکرائی اس لیے ہوں کہ جب دوسری مرتبہ میرے آقا نے ابا جان نے مجھ سے سرگوشی کی تو مجھے خوشخبری دینے لگے، کہا اے بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، اللہ نے میری بیٹی کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو جو ہے جنتی
عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. کہاں میں مسکرا پڑی اور تیسرے نمبر پر مجھ سے کہنے لگے, کہا اے بیٹی پریشان نہ ہونا, میرے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے جس کی محمد سے ملاقات ہوگی, فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہوگا, وہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہی ہوگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی گہرائی کی باتیں اپنی بیٹی کو بتائیں, جانے کا وقت بھی بتایا اور اپنی بیٹی کو دلاسا بھی دیا, اور جاتے ہوئے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ بیٹا میں چلا تو جاؤں گا, کبھی بھی وویلا نہیں کرنا. میرے چلے جانے کے بعد کہا کہ جو سب سے پہلے محمد سے ملاقات کرے گا وہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہی ہوں گی. یہ بیٹیوں کو جاتے ہوئے اچھا سبق دے کر جانا ایک باپ کی ذمہ داری.